کتاب کا نام ہے گریز ہے مداحی. جس بندے کی طبیعت ہو, مجھے اردو کتاب کی ذمہ داری نہیں ہے, فارسی زبان کی مقتل کی کتاب ہے, میری گاڑی میں پڑی ہے. پتھر مار رہے تھے لوگ میرے رسول کو, اور میرے رسول گھر آ رہے تھے. کچھ پتھر بھی گھر آ گئے. بی بی خدیجہ نے آتے ہوئے پتھر دیکھ لیے. عرب کے کمیوں کو پالنے والی عزت دار مستور محمد کو بچانے کے لیے دروازے پہ چلی گئی. میں ممبر حسین پہ کہہ رہا ہوں, محمد کی بیٹی سے معافی مانگے گا وہ شیعہ جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آیا. ایک پتھر خدیجہ کی پیشانی میں آ لگا, ایک پتھر حسین کی نانی کے ماتھے میں آ لگا. حسین کی نانی کا ماتھا پھٹ گیا, خون سے چہرہ بھر گیا خدیجہ کا. بس پتھر لگنے کی دیر تھی. کافروں کا جو سردار تھا اس نے باقی کافروں سے کہا خبردار اب کوئی پتھر نہیں مارے گا, اب کوئی اونچی آواز میں نہیں بولے گا, اب کوئی گستاخی نہیں کرے گا, اب کوئی بے ادبی سے پیش نہیں آئے گا, آؤ واپس چلے. کافروں نے کہا کیوں؟ کافروں کے سردار نے کہا ہمارے ہاں عرب میں رواج ہے اگر کسی مرد کو مارنے کے لیے جائے نا اور اس کی مستور دروازے پہ آ جائے. اگر کسی مرد کو, مجھے نہیں پتا یہ تجھے سمجھ آئی نہیں آئی, میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر کسی مرد کو نہیں آتا جسے ماتم ساری نیچے کر لے, اگر کسی مرد کو مارنے جائے نا اور اس کی بیوی دروازے پہ بچانے کے لیے آ جائے پھر اسے کچھ نہیں کہتے. خدیجہ زخمی ہو کے واپس آئی. 3 سال کی بطول بیٹھی تھی. بطول نے ماں سے پوچھا اماں یہ کافر کیوں چلے گئے؟ اماں یہ میرے بابا کو مارنے آئے تھے یہ کیوں چلے گئے؟ ماں نے بتایا کہہ رہے تھے عرب میں رواج ہے اگر کسی مرد کو مارنے آئے اور اس کی مستور دروازے پہ آ جائے پھر اسے کچھ نہیں کہتے. 3 سال کی بطول کے ذہن میں بیٹھ گیا عرب کے کافروں میں یہ رواج ہے اگر کسی مرد کو مارنے آئے اور اس کی مستور نہیں آتا جسے مارتا معافی تو مانگے, میں تو جا رہا ہوں, اور اس کی مستور دروازے پہ آ جائے پھر اسے کچھ نہیں کہتے. 18 سال تک یہ بات سوچتی رہی اور پھر ایک دن 300 مسلمان اس کے مرد کو مارنے آ گئے. کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی, کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا, کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا. میں مجلس چھوڑ کے جا رہا ہوں, سارا دن اگر ہو سکو تو بطول کو جی لالا جی